پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پاکستانی سیاست کا ایک انتہائی اہم اور ڈرامائی قسم کا دن تھا۔ سابق صدر آصف زرداری جو آج سے 18 ماہ پہلے اینٹ سے اینٹ بجانے جانے کا کہہ کے خود ساختہ جلاوطنی میں چلے گئے تھے، آج بڑی دھوم دھام کے ساتھ وطن واپس آئے اور آ کے انہوں نے کارکنان سے خطاب بھی کیا اور اب سے کچھ دیر پہلے تک وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کر رہے تھے اور اس میں رینجرز کی آج صبح کی جو کارروائی تھی اس حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ کوئی بات چیت ہوئی۔ جب یہ اطلاعات آئیں کہ جی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب وطن واپس آ رہے ہیں، ابھی جہاز میں نہیں بیٹھے تھے، تو یہ اطلاعات موصول ہونا شروع کہ رینجرز نے کراچی میں کچھ کارروائیاں شروع کی ہیں۔ اور مزید جب ڈیولپمنٹ ہوئی تو پتہ لگا کہ سابق صدر آصف زرداری کے قریبی دوست کے دفاتر پہ چھاپے مارے گئے۔ اس کے بعد شام کو ان کے وکیل نے کلیریفیکیشن بھی ایشو کی اور یہ بات کنفرم کی کہ ان میں سے 2 دفاتر کم از کم اومنی گروپ کے تھے جن پہ یہ چھاپے مارے گئے۔ تاہم اس کلیریفیکیشن میں یہ بتایا گیا کہ جناب ہمارا کسی غیر قانونی سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اطلاعات یہ بھی آئیں کہ جن افراد کو اریسٹ کیا گیا تھا ان میں سے کچھ کو اب چھوڑ بھی دیا گیا۔ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اگر یہ کارروائی آج ہوئی اور کس بنا پہ ہوئی، کیا یہ میسج دیا جا رہا تھا سابق صدر آصف زرداری کو، کس کی ایما پہ ہوئی، کس کی ڈائریکشنز پہ ہوئی؟ کراچی آپریشن کی اونرشپ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس ہے اور جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی پچھلے 3-3.5 سال میں ہم نے سیاست دیکھی ہے، اس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ تمام پاکستان کے اداروں پہ ایک آہنی قسم کی گرپ ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی، اور اس بات کا اقرار ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ بھی کر چکی ہیں۔ ایک ٹویٹ کے ذریعے تقریباً 22 نومبر کو یہ ٹویٹ کیا گیا تھا، آپ اپنی اسکرین پہ یہ دیکھ سکتے ہیں، جب جنرل راحیل شریف سے ہاتھ ملا رہے ہیں دا آئرن گریو ... مریم نواز شریف صاحبہ کی، اور بڑی معنی خیز یہ ٹویٹ تھی جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ تمام اداروں پہ آئینی گرپ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ہے۔ آج جب رینجرز نے یہ کارروائی کی تو اس سے پہلے وزیر اعظم کی ایک ملاقات ہوئی ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار صاحب سے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں ملکی سلامتی کے حوالے سے معاملات ڈسکس کیے گئے۔ جی ہاں، جنرل نوید مختار صاحب اس سے پہلے کور کمانڈر کراچی تھے اور جو بھی کراچی میں آپریشن ہو رہا تھا ایپیس کمیٹی رینجرز کے ساتھ بیٹھ کے جنرل نوید مختار صاحب اس کا کلیدی کردار تھے اس ڈیسیژن میکنگ کا۔ یہ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں کچھ ہی دیر بعد اطلاعات آنا شروع ہوتی ہیں کہ کراچی میں آپریشن شروع ہو گیا اور سابق صدر آصف زرداری کے قریبی دوست کے دفاتر پہ یہ کارروائی کی گئی۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کچھ لوگ سکیپٹکس کے نہیں جناب یہ اسٹیبلشمنٹ اپنی گیمیں کھیلتی رہتی ہے، ایسا شاید بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ کراچی آپریشن کی اونرشپ خود وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے لی اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لیے۔ کیا کہتے رہے وزیر اعظم، آئیے ذرا سنیں۔ کراچی کی جو خوف کی فضا ختم کرنے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کراچی میں کیا خدمت انجام دی ہے؟ کوئی بتائے مجھے اس کا جواب۔ کراچی کا جو آپریشن تھا وہ ہم نے آگے شروع کرنا تھا، یہ پہلے کیوں نہیں کسی نے شروع کیا؟ کراچی کے اندر جو آپریشن سب سے مشورہ کر کے ہم نے شروع کیا۔ کراچی کے اندر کیوں کر یہ جو ہے یہاں پہ دہشت گردی شروع ہو گئی جو پاکستان کا اکنامک ہب ہے، اور میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کراچی کے اندر امن بڑی تیزی کے ساتھ واپس آ رہا ہے، کراچی کی روشنیاں بحال ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ ہے جو کام کرنے والی۔ کراچی کے اندر افراتفری تھی، لیکن آج کراچی میں اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ ایک زندگی جو ہے واپس لوٹ رہی ہے، روشنیاں واپس لوٹ رہی ہیں۔ کراچی میں یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹے سیاسی قسم کے جو بڑی جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پاکستان سے آخری دہشت گرد کو ختم نہیں کر دیا جاتا، یہ آپریشن بند نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ جب اتنے بڑے بڑے فیصلے ہم نے کیے ہیں تو اب ان فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے۔ جی ناظرین، آپ نے وزیر اعظم صاحب کی مختلف اوکیزنز پہ کراچی آپریشن کے حوالے سے کی گئی بات چیت سنی اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے کریڈٹ بھی لیا اس کا، اور آج جب یہ اطلاعات آئیں تو اس کے بعد وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کی بھی ایک ملاقات ہوئی وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے، اور اس حوالے سے ہمیں یہی بتایا گیا کہ جناب اس میں جو کراچی آپریشن ہے اور آج کی رینجرز کی کارروائی وہ بھی ڈسکشن میں کا حصہ تھی۔ میں اپنے پینلسٹ کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، سابق
स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, और ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर उस वक्त थे और इन्होंने जो काम किए उसमें इनके क्रेडिट में सरे मेंशन की तहकीकात और जो $60 मिलियन का आप केस सुनते हैं मशहूर ज़माना, जो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ामात थे, जिसकी पादाश में एक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ख़त ना लिखने के जुर्म में घर भी जाना पड़ा, उन केस की तहकीकात बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने की थी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुराद सईद साहब, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है खावर घुमन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुल्क की सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं। गुफ्तगू आगाज़ खावर घुमन साहब आप ही से करते हैं। वज़ीर आज़म की आईनी ग्रिप तमाम इदारों पे कितनी मजबूत है? अरशद, आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छा चुना। हफ्ता पहले इस पूरे मुल्क ने मातम मनाई फाल ऑफ डाका के ऊपर, और हमारी नौजवान नस्ल को बताने की ज़रूरत है कि तब भी ऐसे हालात थे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अपनी गेम्स खेल रही थी, उस ज़माने की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो भी सब अच्छा की बता रहे थे कि हालात कंट्रोल में इस पाकिस्तान के अंदर। फिर हालात ऐसे पैदा किए गए कि एक दिन पता चला कि जी आपका एक मुल्क अलहदा हो गया। अब मुझे तो मोरलेस एज ए सियासत का तालिब इल्म होने के नाते कोई हालात इसी तरह के नज़र आ रहे हैं कि देखते क्या हैं कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब वापस आ रहे हैं, उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर साहब के उनके खिलाफ केसेस हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उनको वेलकम कर रहे हैं, वो मुल्क के अंदर आते हैं, उनके एक करीबी साथी के घर पे उनके कारोबार पे रेड होता है, बंदे पकड़े जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात होती है इंटीरियर मिनिस्टर के साथ। ये सारा क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में किसी कोई किराने की दुकान भी इस तरह नहीं चलती जिस तरह ये मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और साथ साथ में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी। हम पिछले 2 साल से क्या देख रहे हैं कराची के अंदर, कितने हजारों केसेस हुए। डॉक्टर आसिम हुसैन सबको बताया गया जी उन्होंने इतने बिलियन की करप्शन की, अंडर अरेस्ट हैं, लेकिन उनकी पार्टी कह रही है ये तो हमारे सियासी असीर हैं। उसके बाद पंजाब में आ जाए, पंजाब में क्या हुआ आप पता चलता है कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पे हैं, आपकी मिलिट्री कहती है जी हमें यहाँ पे स्पेशल पावर्स दी जाएं, आपकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट नहीं मानती। अभी आप रिसेंटली आपने मर्दम शुमारी का अनाउंस किया, जो कि बहुत ही बुनियादी एक जरूरत है किसी भी मुल्क को चलाने के लिए। आपको उसकी बेस पे आपने इलेक्शन करवाने हैं, उसी की बेस पे आपने रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और बाकी सारे मुल्की मामलात में अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद क्या आता है, एक स्टेटमेंट आती है एक पॉलिटिशियन की तरफ से, ये हमें अफगानिया सूबा बना दें। एक साहब की स्टेटमेंट आती है हमारे मोहतरम पॉलिटिशियन साहब की, वो कहते हैं कि जितने हमने रिपैट्रिएट किए हैं अफगानी, उनको वापस बुला लें, उनको शहरियत दें और वापस आप इस मुल्क में रखें। बलोचिस्तान से स्टेटमेंट आती है कि जब तक ये हमारे मुल्क में हमारे सूबे के अंदर रेफ्यूजीज हैं हम इसको नहीं मानेंगे। अब मर्दम शुमारी पे आप बिल्कुल रजामंद नहीं हो रहे, तो आप ये क्या समझ रहे हैं कि किसकी यहाँ पे रेट है? आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की रेट कहाँ है? इस तरह रेट होती है, हर जगह पे रेट है। आपने जितनी मिसालें दी उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के डिसीजन है। पंजाब में नहीं जाना, अगर किसी ने रेंजर्स ने नहीं जाना तो नहीं गई रेंजर्स। जो आपने मिसालें दी डॉक्टर आसिम का और दीगर केसेस, कराची में आपने कहा बहुत सारी कार्रवाइयां होती रही, जैसे आज हमने कार्रवाई देखी, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? क्या कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचा? नहीं पहुंचा मंतकी अंजाम तक। और अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की तारीख देखें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ, 1985 से लेके 2016 तक एक सिलसिला है, तसलसल है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा इस्तेमाल किया गया नून लीग के बिहाफ पे उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ। 1990 की आप दिहाई देख लें, आज की देख लें, एफिडेविट्स मौजूद हैं DGISI के, पैसे किसको दिए गए? नवाज शरीफ साहब को, केस FIA के पास पड़ा है। तो इस्टेब्लिशमेंट तो नवाज शरीफ साहब के साथ हमेशा से रही है, और आयरन ग्रिप अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दोबारा दिखाएं तो वो आयरन ग्रिप तो मौजूद है। अरशद, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें, 60s में क्या हुआ? 22 फैमिली, पैसे बने, उसके बाद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, तब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आई थी कि जो ईस्ट पाकिस्तान गया तो उसकी टांगे तोड़ देंगे। ईस्ट पाकिस्तान से जब वापस हो गया उसने कहा शुक्र है पाकिस्तान बस गया, आप उधर हम इधर। क्या हो रहा है? आपको यही नहीं नजर आ रहा आपके हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? आपकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट क्या हो रही है? किसी के बच्चे के अकाउंट से पैसे नहीं निकल आते, वो कहते हाज़ा मन फजल रब्बी। किसी के वालिद साहब के अकाउंट से $60 मिलियन निकल आते हैं, वो भी कहता है हाज़ा मन फजल रब्बी। इदारे जो हैं, मुझे आप कह रहे हैं कि स्टेट है, स्टेट को कौन रिप्रेजेंट? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। किधर है इस टाइम? स्टेट की रेट किधर है? प्राइम मिनिस्टर उसकी एस्टैब्लिश कर रहे हैं ना। कमाल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर हैं, मैं मुराद सईद साहब से पूछ लेता हूं, जो इन सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं सारे तो आजाद फिर रहे हैं। आज देखिए मेरी बात लगा रहे हैं ना कि नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। आज इस मुल्क के अंदर इसकी सियासत का म्यार क्या है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जरदारी साहब के लेफ्ट राइट पे अब कौन लोग खड़े हैं? किसी पे आधे दर्जन केसेस हैं, किसी पे 2 दर्जन केसेस हैं, किसी पे, और तमगे क्या है कि मैंने इतने महीने जेल गुजारी, मैंने इतने साल जेल गुजारी। अब जितना आपके खतरे में डाल रहे हैं, बिल्कुल खतरे में डाल रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं,
اس ملک کے اندر وہی سیاستدان اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے جو یہ بیان کر سکے کہ مراد سعید صاحب کی جماعت بھی استعمال ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ان کھیل میں دھرنے کے دوران آپ کے لیڈر بڑی ہنسی خوشی گئے جنرل راحیل شریف صاحب سے ملاقات کرنے، اور اس سے پہلے جو بیان آیا وزیر اعظم کا کہ جناب ہاں آپ جائیں اور جا کے ملاقات، جنرل راحیل کو کہا گیا کہ جی اس کو ایشو کو ریزالو کریں، گئے، اس کے بعد جنرل عاصم باجوہ کی ٹویٹ آئی اور جب مکرے کہ نہیں جناب یہ تو کہا گیا تھا، آپ کی جماعت بھی استعمال ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بڑے ایفیکٹیولی اس وقت سچویشن ڈیفیوز کر کے آپ لوگوں سے دھرنا ختم کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ارشد صاحب، ابھی جتنی گفتگو ہو رہی تھی اور ابھی گومن صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، جب بھی آپ پاکستان کے اندر احتساب کی بات کرو گے، جب بھی آپ اداروں کی انڈیپینڈنس کی بات کرو گے، جب بھی آپ کہو گے کہ یہ آپ آپریشن کیوں نہیں کرتے، آپریشن کو منطق کے انجام تک نہیں پہنچاتے، آپ چوروں کو کیوں نہیں پکڑتے، نواز شریف کو جو پاناما اسکینڈل آیا اس میں اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا، پھر اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ ایک جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اشاروں پہ اور یا کسی اور کی اشاروں پہ، اسٹیبلشمنٹ کی جو تاریخ ہے وہ تو ہمیشہ بیل آؤٹ پی ایم ایل این کو دیتی رہی۔ آج جو کاروائی کی گئی سابق صدر آصف زرداری صاحب کے لیے میسیجنگ جس طرح سے کی گئی، اور اس کے بعد شام تک جو سچویشن ڈیولپ ہوئی، ابھی جہاز میں چڑھے نہیں تھے، انہوں نے بلف کال کیا، پہنچ گئے، اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈاکٹر عاصم کی جی آئی ٹی دیکھیں اس میں زرداری صاحب کا نام ہے، نثار مرائی صاحب ان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور آج جو اومنی گروپ ہے ان کے قریبی سمجھا جاتا ہے۔ میسیجنگ ہو رہی ہے لیکن ایفیکٹیو کاروائی نہیں نظر آتی۔ صاحب ایک میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، نواز شریف جو ہے وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہے نیب خاموش، ایف بی آر خاموش، ایف آئی اے کوئی کاروائی نہیں ہوتی، کراچی کا آپریشن تھا اس کو منطق کے انجام تک پہنچانا تھا، ڈاکٹر عاصم کی جی آئی ٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے زرداری کا نام تھا، اس کے اندر اس میں کچھ ہوا، جو چودھری نثار جو ثانیہ کوئٹہ کے اوپر جو آپ دیکھ سکتے ہیں جی آئی ٹی میں اسکرین پہ نام ہے، ایم آئی کے سگنیچر ہیں، آئی ایس آئی کے ہیں، پولیس کے ہیں، اسپیشل برانچ میں آتا ہوں اس کے اوپر دو چیزیں، ایک ثانیہ کوئٹہ کے اوپر جو ابھی آپ کا جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ سامنے آئی، آپ نے دیکھا کہ چودھری نثار کس طرح پریس کانفرنس کرتے ہیں، گرجتے ہیں، برستے ہیں، یہ مسلم لیگ ان کی تاریخ رہی ہے، اگر آپ ان کی تاریخ میں جائیے تو آپ کے سامنے ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو بلایا تھا کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ ابھی پچھلے سال جب نیب نے کچھ کاروائیوں کا، حالانکہ نیب تو کاروائی کرتی ہی نہیں ہے، لیکن نیب نے جب کاروائی کا ذکر ہی کیا اور آغاز ہی کیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شریف لوگوں کو تنگ نہ کرو، اور پرویز رشید آ کے پھر پریس کانفرنس کرتے اور کہتے ہیں کہ پر کاٹ دیں گے۔ ابھی جو نیوز اس سے ثابت کیا ہوا مراد سعید صاحب، جو مریم نواز شریف صاحبہ کے پروفیٹک ورڈز ہیں، the iron grip of the prime minister، اگر میں پروڈیوسر صاحب ذات دوبارہ دکھائیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ دیکھیں جب ذاتی اس سے آپ جتنے آپ کے آرگومنٹ سے یہی ثابت ہوا۔ میں نے کہا کہ دو باتیں، ایک میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، یہ بادشاہ بنا ہوا ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے، آپ نہیں کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ بادشاہت ہے، جب بھی، لیکن ہوتا کیا ہے، جب بھی ایس پی آر سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جمہوریت نہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے لیے خطرہ بنے ہو، جب بھی تحریک انصاف نکلتی ہے کہ احتساب کا عمل شروع کیا جائے، پاناما لیکس میں آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، قطری شہزادے آ رہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو، پارلیمنٹ میں آپ جواب نہیں دے رہے، پارلیمنٹ کو آپ نے کیا کیا کہ پارلیمنٹ میں جب ہم ریفرنس دیتے ہیں نواز شریف کے خلاف، پاناما لیکس میں نام کس کا آتا ہے، نواز شریف کا، ریفرنس کس کا دیتے ہیں، عمران خان کا، مطلب پارلیمنٹ پہ آپ نے ربر سٹیمپ بنا دیا۔ ایف بی آر نے نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپیشل پروسیکیوٹر تھے جنہوں نے کافی محنت کی، دن رات محنت کی، ریاست پاکستان کے پیسے خرچ ہوئے، سرے مینشن کی انویسٹیگیشن میں 60 ملین پاؤنڈ کی میرے پاس یہ کیس فائل بھی پڑی ہے اور ایک نوٹس آف ڈسکنٹینیوس۔ پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جب یہ کلین چٹ دی سابق صدر زرداری صاحب کو تو کیا سوچ کے آپ نے یہ کلین چٹ دی؟ نوٹس آف ڈسکنٹینیوس کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کلین چٹ میں نے تو نہیں دی ارشد صاحب، یہ کلین چٹ اس وقت کے نیب کے جو چیئرمین تھے ان کی وجہ سے ملی۔ کون تھے نیب کے چیئرمین؟ نیب کے چیئرمین اس زمانے میں شاید جنرل صدیق تھے، وہ ایکٹنگ چیئرمین تھے، اور جنرل مشرف صاحب کا دور تھا۔ جنرل مشرف صاحب کا دور تھا۔ یہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا ڈسکنٹینیوس کا، یہ حکومت پاکستان کیس جیت چکی تھی عدالت عالیہ میں، برطانیہ میں، لنڈن میں، لیکن اس کے بعد این آر او آ جاتا ہے اور این آر او کے عوض یہ اس کے بعد سب سے پہلا جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر کیا گیا تھا وہ اس سے پہلے اسپینش کیس وڈرا کیا گیا تھا، اور اسپینش کیس کے بعد پھر یہ دوسرا کیا گیا تھا کہ یہ کیس وڈرا کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، یہ نوٹس آف ڈسکنٹینیوس۔ اور اس میں کیا ایشورنس بھی، گارنٹی کیا لکھی گئی، کلاس کیا تھا کہ دوبارہ ہم اس پہ کبھی کلیم بھی نہیں کریں گے؟ ہم بھی کلیم نہیں کریں گے اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کے ہر جانے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ اس پہ خرچہ کتنا آیا تھا آپ کی انویسٹیگیشنز میں سارا؟ یہ تو اے جی پی آر کے پاس تمام اکاؤنٹس موجود ہیں، لیکن یہ ملینز میں چلا جاتا ہے، جو 8 یا 9 سالوں کا عرصہ تھا جو ان کیسز میں انویسٹیگیشن ہوئی اور ڈیفرنٹ لیول آف انویسٹیگیشن ہوئی، لیکن یہ اس چیز کی طرف جاتا ہے کہ جب آپ پولیٹیکل
ریکنسلیشن کے نام کے اوپر کرمنل کیسز کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور ان کیسز کو ختم کر دیتے ہیں جن کے اوپر اسٹیٹ کا پیسہ لگا ہوا ہے، تو پھر یہ روایت ختم نہیں ہوتی. اب دیکھیے وہی روایت اب آج کی حکومت میں موجود ہے، ان کے اوپر بھی کرپشن کے الزام ہیں، ان کے اوپر بھی کرپشن کے الزام ہیں، کوئی کسی کو کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے. آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کہ روایت ختم نہیں ہوئی، اور اس وقت ایک ملٹری رولر جنرل مشرف نے یہ ڈیل کی تھی NRO کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس آپ لوگ جیت چکے ہوئے تھے. ہمارے پروڈیوسر اگر دوبارہ یہ دستاویز اسکرین پہ دکھائیں لنڈن ہائی کورٹ کا، اس میں کلیم وڈرا ہو گیا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی جو انویسٹیگیشنز تھی ساری ایز اسپیشل پروسیکیوٹر اور نیب کی ٹیم وہ جیت چکی تھی کیس، لیکن پھر احکامات آئے کہ اب یہ NRO سائن کر دیا جائے. جی، جب NRO سائن ہوا، یہ NRO سائن ہونے کے ساتھ یہ انہوں نے وڈرا کر لیا. یہ اس میں تقریباً 4.5 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو ملنے تھے، اور یہ ملنے تھے 5 سے 7 سال کی لیٹیگیشن کے بعد، جو کہ مختلف کورٹس میں ہم نے کی. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جب یہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور جب کیسز چل رہے تھے تو تھرو آؤٹ تمام لیگل پروسیڈنگز کے اندر زرداری صاحب کا وکیل وہاں پہ یہ کہتے رہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن لاسٹ مومنٹ پہ جب وہ پیسے پاکستان کو ٹرانسفر ہونے والے تھے، انہوں نے جا کے دوبارہ سے کہہ دیا کہ نہیں، یہ تو ہمارا ہے، یہ سارے منشن سارا ہمارا ہے. اس کیس میں اس لیے بھی زیادہ انٹرسٹڈ ہوں، اور آپ کے سارے نالج کا یہاں بھی ٹرسٹ بنے، بینیفیشل اونر کا ذکر یہاں بھی آتا ہے، ٹرسٹی کا بھی ذکر آتا ہے، آف شور کمپنیز بھی یہاں پہ بنتی ہیں. جو چیزیں ہم نے پاناما پیپرز میں آنے کے بعد دیکھیں، یہ ساری چیزیں اس کیس میں موجود ہیں. اس میں نے آپ کے آخری پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی کہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں صرف 2 یا 3 کمپنیز کی لیئرز تھی. کہ نارملی منی لانڈرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پیسہ چھپانا ہے تو آپ اپنے اوپر ایک کمپنی بنائیں گے اور اس کمپنی کے پیچھے آپ بینیفیشل اونر ہوں گے. یہ ایک کلاسک نظام تھا. پاناما میں جو اس سے فرق ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی در کمپنی ہے. 5 لیئرز ہیں کمپنی کی، تو بائی دا ٹائم آپ بینیفیشل اونر تک پہنچتے ہیں آپ 6ٹھی جورسڈکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تمام لوپس کور کرنے میں شاید آپ کو دہائیاں لگ جائیں. یہ فرق ہے ان 2 کیسز میں. یہاں تو آئل آف مین تھا، وہاں پاناما، یہاں بھی پاناما کی ایک کمپنی تھی، اور وہاں دیگر بے شمار کمپنیز ہیں. خاور گھمن صاحب، آپ نے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی گفتگو سنی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تسلسل ہے ہمارا NROز کا، ڈیلز کا، اور یہ والا NRO بھی ایک فوجی جرنیل نے کیا تھا. وہ مفاہمت کی پالیسی آج بھی چل رہی ہے. جو JITs کا آپ نے ذکر کیا، ڈاکٹر عاصم کی، نثار مرائی کی اور دیگر کیسز، عزیر بلوچ کی، سب میں نام آتے ہیں سامنے. پاناما کا انہوں نے ذکر کیا، نام آتے ہیں سامنے. لیکن آئینی گرپ اتنی زیادہ ہے تمام اداروں پہ. اب پاورز یہ بھی آگئی کہ جناب جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں اس کے ہیڈز کو آپ لگا سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں. جو ریگولیٹرز ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ گئے. کون سا ادارہ ہے جس کے اوپر آئینی گرپ نہیں ہے وزیر اعظم کی؟ ارشد صاحب، 93 میں بھی آئرن گرپ تھی، اور 1997 میں 2/3 میجورٹی تھی. امیر المومنین 14th امینڈمنٹ، ہم اس ٹائم یونیورسٹی میں تھا، وہ ہم نے پڑھا تھا. کیا ہوا اس کے بعد؟ نظر آیا آپ کو اس کے بعد آپ نے کیا حالات و واقعات آپ کو دیکھنے پڑے؟ اب تو ایکسپیرینس ہو گئے نا زیادہ. ایکسپیرینس وہی ہوتا ہے کہ میں اب جب دیکھ رہا ہوں جو یہ آپ بات کر رہے ہیں آئرن گرپ کی، کہ بہت آئرن گرپ ان کی مریم نواز شریف صاحبہ نے باقاعدہ ٹویٹ کیا تھا. میں اسی طرف آ رہا ہوں سر، کہ وہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ آئرن گرپ، تو یہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب یہ ایسی غلطیاں کریں گے اس زون میں کہ اب ہر چیز ہمارے کنٹرول میں. اب یہ جس طرح انہوں نے ریگولیٹری اتھارٹیز کو، اب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں، اور یہ صاحب جس کی آئرن گرپ ہوتی ہے وہ غلطی نہیں کرتا، وہ ہاتھ ہی توڑ دیتا ہے. آئرن گرپ ارشد صاحب، جنرل مشرف جب آیا تھا تو وہ میں نے خود ان کا انٹرویو کیا تھا، شاید آپ بھی ڈان میں تھے، ہم کٹھے جا کے انٹرویو کر کے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا there is no place of نواز شریف and بے نظیر in this political system. اگر یاد ہے میں نے اس پورے انٹرویو کو ڈیسائفر کیا تھا اور آدھا پیج ڈان میں چھپا تھا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب لنڈن میں نواز شریف صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کارگل پہ میں کمیشن بناؤں گا، وہ کمیشن آج تک نہیں بنا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ حالات و واقعات چینج ہوتے دیری لگتی، لیکن مفاہمت چلتی رہتی ہے اور عوام اس کا ویژول دیکھتی رہتی ہے. اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں، کوئی اور مقاصد ہو سکتے ہیں، منطقی انجام نظر نہیں آ رہا. یہ پہیا گھومتا ہے اور ابھی بھی گھومے گا، اور یاد رکھیے گا انہوں نے پہلے بھی 5 سال نہیں پورے کیے تو ابھی بھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ اب یہ ایسی حرکتیں کریں گے، یہ کرتے جائیں گے اور ایک موقع آئے گا کہ ان سے ایسی PTI جو کہتی رہی، عمران خان صاحب اب یہ بات نہیں کہہ رہے، آپ اب یہ بات کہہ رہے، مراد سعید صاحب نے کہے 2018 کے الیکشن تک بات جاری ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں، دیکھیں میں نے جو حالات و واقعات بن رہے ہیں نا، جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ کوئی کریانے کی دکان بھی اتنی بری طرح نہیں چلاتا جس طرح یہ ملک کو چلا رہے ہیں. آپ کی کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بالکل نہیں آ رہی، آپ کی جو ایکسپورٹس ٹوٹل ڈیکلائن ہے، قرضے پچھلے 4 سال آپ نے ریکارڈ بنا دیے. آپ کے اس وقت ملک کے آپ کے 70% جو آبادی ہے اس کو آپ خوراک نہیں مل رہی.
یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. میں مراد سعید صاحب سے پوچھ لوں, یہ سارے یہ کیسے, کون سی یہ آئرن گریپ ہے؟ آئرن گریپ آپ اس کو کیا رہے ہیں اداروں پہ آئرن گریپ؟ نیب کا آپ کے سامنے پارلیمنٹ میں آپ لوگوں نے سوالات اٹھائے, نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں, نیب, سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں آبزرویشن دی کہ جناب اس پہ کوئی آگے تحقیقات نہیں چلیں گی. مجھے کوئی ایک بڑا کیس بتا دیں جو منطقی انجام تک پہنچا ہو, چاہے وہ کراچی کے حوالے سے ہو یا کرپشن کے حوالے سے ہو. دیکھیں ایک چیز تو میں وہ کہتے ہیں کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. آج سے پہلے چلے جائے, ابھی تک تو مریم صفدر مان ہی نہیں رہی تھی کہ ہماری کوئی جائیداد ہے. کہتے کہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں, ہماری تو نہ پاکستان سے باہر کیا کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ نہیں ہے, میں تو اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہوں. آج ماننا پڑا, آج جائیدادوں کے اوپر آ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ آپ لوگوں کو ثابت کرنا ہے, جب آپ تسلیم کر چکے ہو تو آپ کو ابھی ثابت کرنا ہے. دیکھیں ابھی چیزیں کیا ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب 20 پہ اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے تو اس کو پر دے دیتے ہیں. اب جو نواز شریف ہے اس کو پر دیے گئے ہیں. جس طرح کی یہ اداروں کے اوپر ابھی جو چودھری نثار کی میں نے مثال دی, ثانیہ ماڈل ٹاؤن, اس کی رپورٹ آئی نہیں آئی نا, وہ بھی دبا دی جاتی ہے. کیا جو ابھی جتنی چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا, سی پیک کو انہوں نے ایک ہی منصوبہ تھا اس کو کنٹروورشل بنا دیا. پاکستان کے اندر بیرون جو قرضے ہیں اور پاکستان کی جو انہوں نے کشکول توڑنے کی بات کی, قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت آپ کی 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل مل جو ہے وہ بند ہو گئے. پاکستان کے اندر آپ کا ایگریکلچر سیکٹر تباہ ہو گیا. یہ ساری جو ایک چیز جو ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, کہ جب بھی آپ ان سے, میں پھر احتساب کی طرف آتا ہوں, جب بھی آپ احتساب کی بات کرتے ہو کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. لیکن اب ان کا احتساب ہوگا, کم از کم سپریم کورٹ تک ان کو لے کے آئے ہیں. کب تک یہ سسٹم اس طرح چلتا رہے گا؟ یا تو ہم مان لیں کہ نواز شریف جو ہے امیر المومنین ہے, بادشاہ سلامت ہے, جو اس کا خواب ہے. شہزادی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے, چائنیز وفد آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ملاقاتوں میں وہ بیٹھتی ہے. باہر جاتی ہیں تو وہاں پہ شہزادی صاحبہ ہوتی ہے. یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ پورے ملک کو گرفت میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. سعودی عرب جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے انہوں نے ایک چیز سیکھی ہے. عدیل صاحب ذرا دوبارہ دکھائیں دا آئرن گریپ, شاید مراد سعید صاحب نے دیکھا نہیں ہے. دا آئرن گریپ دیکھیں 10 سال کی جلاوطنی میں انہوں نے جلاوطنی کیا, جو بھاگ گئے تھے, معاہدہ کر کے بھاگ گئے تھے, انہوں نے واپس آ کے ایک ہی چیز سعودی عرب سے سیکھی ہے, بادشاہت کرنا. باقی تو انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں. لیکن اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہے, جس طرح کی یہ کیسز کھل رہے ہیں, جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہے, ابھی آپ نے جو ذکر کیا, میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ $200 ارب آپ کو یاد ہوگا. میں اس پہ آتا ہوں, تھوڑا اکانومی پہ میں آتا ہوں, بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, لیکن وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو بیرسٹر شہزاد اکبر, سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب, ان سے پوچھیں گے کہ مشتاق رئیسانی کا قصور کیا تھا. کیا ان کا کوئی اچھا بینکر دوست نہیں تھا؟ کیا کوئی اچھا وکیل ان کا دوست نہیں تھا؟ ان کو کس نے کہا تھا کہ ٹینکیوں میں رکھیں پیسے, گھروں میں سوٹ کیسز میں رکھیں؟ اگر وہ بھی اسی طرح آئل آف مین میں اپنی آف شور بنا لیتے, پاناما میں آف شور بنا لیتے, تو نیب ان کا کیا کر سکتی تھی؟ وہ اسپیشل پروسیکیوٹر جنہوں نے کیس انویسٹیگیٹ کیا تھا سرے مینشن کا, سوئس اکاؤنٹس کا $60 ملین, جس کا کہ نواز شریف صاحب ذکر کرتے رہے کہ یہ 600 کروڑ روپیہ میں لے کے آؤں گا اور جلسے میں جتنے لوگ ہیں ان کو 10-10 لاکھ روپے ملیں گے. لیکن حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے اس کا کبھی ذکر نہیں کیا. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. چودھری نثار علی خان صاحب نے اب سے چند دن پہلے ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ سابق صدر آصف زرداری صاحب نے کبھی کرپشن پہ بات نہیں کی. آج بھی ہم ان کی تقریر جب دیکھ رہے تھے, اولڈ ایئرپورٹ پہ واپس پہنچے, تو کرپشن کا یا پاناما کا اس میں کوئی ذکر شاید سننے میں نہیں آیا. چودھری نثار صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا تھا, آئیے ذرا سنتے ہیں. زرداری صاحب کو ایک بات تو آپ مانے نا, ایک اصول ان کا مانے. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جس دن سے وہ سیاست میں آئے, بلکہ اسے پہلے سے, انہوں نے کرپشن کے خلاف کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا. جی ناظرین, آپ نے چودھری نثار صاحب کو سنا, اور اگر آج آپ نے سابق صدر آصف زرداری صاحب کا اولڈ ایئرپورٹ پہ تقریر سنی ہو تو اس میں انہوں نے کرپشن کا آج بھی شاید کوئی ذکر اس حوالے سے نہیں کیا, پاناما کا کوئی ذکر نہیں کیا. ہاں, ان کے صاحبزادے اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری یہ ذکر ضرور کرتے رہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جس طرح اب سرے مینشن کا ذکر آپ نواز شریف صاحب سے نہیں سنتے, شہباز شریف صاحب سے نہیں سنتے کہ جناب ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, نواز شریف صاحب سرے مینشن کے حوالے سے کیا کہتے تھے, آئیے ذرا سنتے ہیں. اس قوم کا پیسہ تھا, اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی, اس نے سرے میں مال خرید لیا ہے. یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اسے سرے میں مال خرید لیا ہے. میرا نام بھی نواز شریف نہیں, اس نے اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولت کو میں قوم کی قدموں میں نچھاور کرتا. جی ناظرین, آپ نے سنا, میرا نام بھی نواز شریف نہیں, اگر سرے محل کو نیلام کر کے اس کی رقم لا کے آپ کے قدموں میں نہ ڈال دوں
لیکن بہرحال وہ رقم تو نہیں آئی، نہ پاکستانی قوم کے قدموں میں آئی. جو سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب بیرسٹر شہزاد اکبر جنہوں نے یہ کیس انویسٹیگیٹ کیا تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، بیچارے مشتاق رئیسانی کا کیا قصور تھا کہ اس کے پاس آف شور کمپنی نہیں تھی، آپ جیسے اچھے وکیل نہیں تھے، کوئی بینکر اس کا دوست نہیں تھا؟ اگر یہ سارے ہوتے تو کیا وہ 2 ارب واپس کرتے؟ نہیں، مشتاق رئیسانی میرے خیال میں بہت شریف آدمی تھا، اور اس نے ایک تو پہلی بات ہے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی، سارے اس نے کیش میں ہی رکھی رشوت. اور اس کے بعد نیب کے انویسٹیگیشن کے دوران ہی اب سنا ہے کہ پلی بارگین کر رہے ہیں، اور جو ان کا پلی بارگین ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اس ملک میں تو نظام عدل بھی ایسا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ 10-10 12-12 سال مقدمے چلتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اچھا وکیل، اچھا ٹیکس کنسلٹنٹ، اچھا اکاؤنٹنٹ ہو، اور اکاؤنٹنٹ یہاں پہ بڑا لازم ہے، تو آپ پیسے بھی چھپا سکتے ہیں، کمپنیاں بھی بنا سکتے ہیں، بلکہ اکاؤنٹنٹ ہو تو آپ ایسی کمپنیاں بنا سکتے ہیں جو نیب جیسے ادارے تو کبھی پکڑ ہی نہیں سکتے چاہیں گے. تو یہ تو انصاف جو ہے اس ملک میں، اگر یہ ہے کہ آپ تیز آدمی ہیں تو کبھی نہیں پکڑے جا سکتے. جو 2 بڑی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان دونوں کی لیڈرشپ کے پاس آف شور کمپنیز موجود ہیں، اور اس کا اقرار ہو چکا ہے باضابطہ طور پہ سرکاری دستاویزات میں. دیکھیے آف شور کمپنی بنانا پر سے کوئی انلیگل کام نہیں ہے، لیکن آف شور کمپنی بنا کے چھپانا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک ثابت کرنا. آف شور کمپنی میں پیسہ کہاں سے جاتا ہے؟ کیونکہ بزنس آپ کے پاکستان، آپ کے اسٹیبلش سارے یہاں سے ہوئے. سیاسی لوگوں کے لیے یہی مسئلہ ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ اپنا ان آف شور کمپنیز میں جو آپ نے تحقیقات کی، یہ پیسے، کیونکہ کہا جاتا ہے نواز شریف صاحب نے بھی جو پلی لی کہ جناب پاکستان سے کوئی پیسہ باہر نہیں کیا، زرداری صاحب نے بھی obviously اسی طرح کی پلی لی ہوگی، تو یہ پیسہ باہر ان آف شور اکاؤنٹس میں گیا کیسے تھا؟ دیکھیں، جو تو زرداری صاحب کے والے کیسز تھے اس کے اندر تو باقاعدہ منی ٹریل موجود تھا، جن میں جو کمپنیز جن کو پاکستان میں ٹھیکے دیے گئے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا کہ آپ کو جو حکومت پاکستان سے جب رقم ادا کی جائے گی تو اس کا 10% کمیشن یا 15 یا 20% کمیشن آپ ہمارے فلاں بینک میں جمع کرائیں گے، اور باقاعدہ رسیدیں ایشو کی گئی کہ وہ اس طرح سے پیسہ گیا. وہ تو بڑا، میں اس کو بار بار کہتا ہوں کہ ان کے پاس اچھا اکاؤنٹنٹ نہیں تھا، انہوں نے بڑا سمپل سا کرپشن کا کام کیا اور بہت جلد پکڑے گئے. آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اسحاق ڈار سکلز نہیں تھی ان کے اکاؤنٹنگ کے پاس، لیکن یہ ہے کہ شاید کوئی اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ چارٹرڈ اسحاق ڈار صاحب تو اکاؤنٹنٹ ہیں، مجھے نہیں اس بات کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اچھا وہ، لیکن اگر ان کے پاس نہیں تھا تو یہ ان کی غلطی ہے. اس والے کا ایفیڈیوٹ بھی تو موجود ہے ڈار صاحب، جو ان والے کیسز تھے ان میں ان کا ایفیڈیوٹ موجود ہے، جو اب بعد میں کہتے ہیں وہ کوریجن میں لیا گیا تھا، جو کہ 164 کا بیان تھا، جو 164، اور بطور وکیل 164 کے بیان پہ آپ لوگوں کو پھانسیاں چڑھوا دیتے ہیں. جی بالکل پھانسیاں چڑھ جاتی. اور ناظرین، جب بات ہو رہی تھی کہ سابق صدر آصف زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں تو اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ اطلاعات بھی آئیں کہ جناب کوئی ڈیل شیل کی باتیں چل رہی ہیں، کوئی ڈیل آفر بھی ہوئی ہے، اور اس کا انکشاف بھی محترم وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کیا. انہوں نے بتایا کہ جناب ڈیل میں تھا کیا، ایک ڈاکٹر عاصم کا ریلیز اور ایک ایان علی کا ریلیز. ایان علی پہ مقدمہ جو تھا بہت چھوٹا سا مقدمہ تھا، صرف $5 لاکھ باہر لے کے جانے کا. اس حوالے سے چودھری نثار صاحب نے کیا کہا، آئیے ذرا سنتے ہیں. ایک بہت ذمہ آدمی آئے آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور آپ میں صلح ہو سکتی ہے. وہ کس کے پاس آئے میں فی الحال نہیں کروں، مطلب سینئر لوگوں کے پاس آئے، اور وہ کبھی اس سے اختلاف نہیں کریں گے. آپ کچھ سی بی ایمز، تو سی بی ایمز کیا؟ انہوں نے کہا جی ایک تو ایان علی کا کیس واپس لیں، اور دوسرا ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہونے دیں. میں نے اس پہ دوسری میں نے کہا ڈاکٹر عاصم کا کیس تو نیب کے پاس ہے. یہ آگے سے الفاظ تھے کہ وہاں جو پروسیکیوٹر جنرل ہے وہ آپ کے دور کا لگا ہوا ہے، تو آئندہ جو تاریخ آ رہی ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل بیل پہ اختلاف نہ کریں. تو میں نے کہا کہ یہ تو خیر اور بھی تھے، مگر میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ آفر کیا آئی تھی، اور پھر انہوں نے طریقہ بھی بتایا کہ کیا طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح سے کلین چٹ مل سکتی ہے. خاور گھمن صاحب، اس کو کہتے ہیں آئینی گرپ تمام معاملات پہ، کہ راستے بھی آپ کو پتہ ہیں کہ کس طرح سے پروسیکیوشن ہی چلے گی، کلین چٹ مل جائے گی ایان کو بھی، ڈاکٹر عاصم کو بھی. آپ ایسا ہوتا دیکھیں یا منطقی انجام پہ آپ قائم ہیں؟ انٹیریئر منسٹر صاحب صاف نیت انسان ہے میرے خیال میں، یہ ملن کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں بات صاف کرنے کی، لیکن اب معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں، یہ کچھ زمینی حقائق جنہیں ہم کہتے ہیں نا، اب وہ اتنے صاف اور بلیک اینڈ وائٹ میں ہر بندے کو یا ہر انسان کو نظر آ رہے ہیں، ہر پاکستانی کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کو آپ چھپا نہیں سکتے.
کہ آپ وہاں پہ ابھی آپ دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں, آپ ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں, وہاں سے آپ ایک بیان داغ دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ جی ہم زرداری صاحب کو ویلکم کرتے ہیں, وہ اپنے ملک میں آئیں, اپنی پارٹی کو اپنے ہاتھ میں لیں, اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنی میسج دیا کہ نہیں دیا, ویلکم ہوا کہ نہیں, اس کو ویلکم کہیں گے کہ کمال کی آپ باتیں کرتے ہیں. آپ 2 سال سے آپ کیا تماشا دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر؟ کس کی پروسیکیوشن ہوئی؟ تماشا جو آج ہوا ہے, کس کی پروسیکیوشن ہوئی وہاں؟ کسی کی ہوئی بتا دیں, مجھ کو ایک نام بتا دیں. میں وہی تو بتا رہا ہوں نا, ڈاکٹر عاصم کی ہوئی, میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا صرف میرے اور آپ کی آنکھوں میں یہ ساری یہ دھول ڈولنے کے سارے ڈرامے بازی ہو رہی ہے کہ جی ایک طرف کہہ دیا آپ نے ایک ریڈ کر لیا, دوسری طرف ویلکم کر لیا, تیسری طرف ان کو بیٹھ کے بات کر لی پارلیمنٹ میں. تو یہ ساری سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے اور یہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ دیکھیں ایک پچھلے 2000 کی وجہ یہ کہ آئینی گرپ 2008 سے لے کے 2013 تک نواز شریف صاحب نے سپورٹ کیا تھا ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں اور سینٹر کے اندر, اور ابھی وہ ان کو سپورٹ کریں گے. بالکل کسی طرح کا بالکل ٹھیک ہے. ایسے معاملات میں مراد سعید صاحب, میں بیر صاحب آپ پہ بھی آؤں گا, جو راستہ چودھری نثار صاحب نے بتایا کہ کتنا اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. مراد سعید صاحب, پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی مفاہمت کا راستہ دیکھ رہی ہے, گرینڈ اپوزیشن الائنس؟ دیکھیں, ایک تحریک انصاف کا ظاہری سی بات ہے کہ ہم احتساب چاہتے ہیں. پاناما لیکس جو ہے, جو انکشافات ہوئے, جو ثبوت سامنے آئے, بلکہ پاناما لیکس خود ایک ثبوت ہے. تو جس طرح کی چیزیں ابھی آپ دکھا رہے ہیں, جو ویڈیوز دکھا رہے ہیں, یہ جمہوریت کے لیے جتنے قربانیاں دے رہے ہیں, ایک یہ دے رہے ہیں اور ایک جو تلور ہے بیچارہ وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے قربانی دے رہا ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں تو ہم نہیں کر سکتے. اور تلور کی جو تحفظ کی فاؤنڈیشنز یا NGOز ہیں وہ بھی کافی قربانیاں دے رہے ہیں, ان کو بھی کروڑوں روپے بھی حال ہی میں ریلیز کیے گئے ہیں. لیکن ارشد صاحب بات یہ ہے, بات جو ابھی کراچی آپریشن آپ نے شروع کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ پروسیکیوشن میں خامیوں کی وجہ سے آپ نے جتنے لوگ گرفتار کیے تھے ان کو رہا کرنا پڑا. نمبر 1, آپ نے جو کرپشن, دہشت گردی, گٹھ جوڑ کو ختم کرنا تھا اس کے اوپر عمل ہوا نہیں ہوا, کیونکہ دونوں کے نام آتے ہیں. پنجاب کے اندر آپ نے صرف دونوں کے, یہاں تو لگ رہا ہے کہ دال کی دال ساری کی ساری دال کالی ہے. دونوں جماعتوں کی پوری کر رہے ہیں. ساری دال کالی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے, بالکل ہے. پنجاب کے اندر جب آپ کاروائی کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ جو وزیر قانون ہے, اس کے اوپر کالعدم تنظیموں کے ساتھ روابط کی باتیں ہوتی ہے. آپ کو رینجرز کی خیرات کی وہاں پہ بات کر کے تو دیکھیں, کہتے ہیں غیر جمہوری غیر آئینی مطالبہ آپ کر رہے ہو. کراچی کے اندر جتنا بھی ابھی آپ نے 3 سال کا آپریشن کیا, اگر یہ آپ نے منطقی انجام تک نہ پہنچایا تو اس سے زیادہ حالات خراب ہوں گے. منطقی انجام ہوگا کیا؟ منطقی انجام کیا ہوگا؟ جو چودھری نثار صاحب نے راستہ بتایا ہے, پروسیکیوشن آگے کرے گی نہیں تو یہ مکوکا نہیں چلے گا. اسی طرح آپ دباتے رہیں گے, اسی طرح چلتا رہے گا. یہ آپ کا جو ساری چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ نیب کا آپ دیکھیں چیئرمین کس طرح منتخب ہوتا ہے کہ خورشید شاہ صاحب اور نواز شریف سے آپ بیٹھ کے نیب کا چیئرمین لگائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ جن کے خود کرپشن کے کیسز ہو, جو سپریم کورٹ میں 150 کیسز جمع ہوئے ہیں, اس میں 12 کیسز کس کے ہیں؟ یہ کیا نواز شریف اور اسحاق ڈار کے اور شہباز شریف کے نہیں ہیں؟ تو کس طرح آپ توقع کر سکتے ہیں خورشید شاہ کے کرپشن کے کیسز؟ تو کیا اس کے بعد آپ توقع کر سکتے ہیں کہ لندن میں جا کے آپ نے کیس بھی جیتا تھا, اور نیب میں جیسے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جیسے لوگ پہلے موجود رہے تھے, جو لندن میں ابھی بھی جا کے آپ نے کافی بڑا کیس ڈرونز والا آپ نے میرا خیال غالباً جیتا ہے. جی, لیکن میں اس پہ ایک تھوڑا سا یہ بتانا میں ایک وقفہ لے لوں, اس کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. مراد سعید صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں تو دال پوری کی پوری ہی کالی ہے, اور خاور گھمن صاحب کہہ رہے ہیں کارروائیاں ہوتی ہیں, دکھایا جاتا ہے, آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے, منطقی انجام تک ابھی تک کوئی بھی ایک بڑا کیس نہیں پہنچا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, جو فارمولہ چودھری نثار صاحب نے بتایا کہ جی پروسیکیوشن ہی آگے کیس صحیح طرح سے پلیڈ نہ کرے تو پھر منطقی انجام تک تو کچھ نہیں پہنچے گا. اس کی بالکل مثال یہ جو نثار صاحب فرما رہے ہیں, انہی کے دور میں SGS کوٹیکنا کیسز جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اسلام آباد میں چل رہے تھے, وہاں پہ انہی کے پروسیکیوشن نے بالکل کیس برباد کر دیے. اپنے گواہ ان کے مکر کے اپنی پہلی دی ہوئی گواہیوں کو, اور ان کو ہاسٹائل وٹنس ڈکلیئر نہیں کیا, اور پھر بعد میں صرف دکھانے کے لیے وہ اپیل میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا آپ نے نیچے تو کچھ کیا نہیں, آپ اپیل میں کیا ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو وہ بڑی وہاں پہ ان کو سب کی اٹھانی پڑی. تو یہ تو ماہر ہیں اس کام کے. ایفیکٹو فارمولہ ہے کہ آپ اپنے پروسیکیوشن, پہلے تو بات ہے نالائق پروسیکیوٹر لگائیں, پھر اس کے بعد ان کو وہ کہیں کہ وہ چپ رہیں, کچھ نہ کریں, اور پھر وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی عدالتوں نے کیس ختم کر دی, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. رائٹ. خاور گھمن صاحب, اس سے پہلے کہ میں آئرن گریپ جو آئینی
ग्रिप है उसके ऊपर आऊं। मैं जो तसलसल है पॉलिसीज का उस हवाले से नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पिछले दौर में साबिक पाकिस्तानी सदर जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के हवाले से क्या कहा, और उनकी पॉलिसीज जो कि पिछले 3 साल में कहा जाता रहा कि जो इंडिया के हवाले से पॉलिसी जो है इस्टेब्लिशमेंट नहीं चलने दे रही, उस वक्त इंडिया के हवाले से और ज़ियाउल हक साहब के हवाले से हमारे जमहूरी तौर पर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप शहीद ज़ियाउल हक को खराजे अकीदत पेश करने के लिए आए। कोई सिंध से आया है, कोई फ्रंटियर से आया है, कोई पंजाब से आया है और कोई बलूचिस्तान से आया है। ज़ियाउल हक साहब ने भी कहा था कि हम रूखी सूखी खाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और मैंने भी कहा हम घास खा लेंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, घास खा लेंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और फिर डिफरेंट पॉलिसीज का इस हवाले से जिक्र है। आयरन ग्रिप आसान अल्फाज में होती क्या है? अर्शद साहब, मेरा एक गांव से ताल्लुक है तो काफी मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बता दें कि आयरन ग्रिप क्या है। एक साहब ने ये एक डायलॉग भी कोट किया है कि जो इंडियन फिल्म का जी 2.5 किलो का हाथ जब पड़ेगा तो फिर वो सबकी होश उड़ा देगा। तो ये 2.5 किलो का हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे कवानीन आपके मुल्क का जो आइन है उसको बिल्कुल पामाल करने पे तुले हुए हैं। 2.5 किलो का ये हाथ पड़ चुके और होश उड़ चुके हैं अभी लग ये रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जब भी आप ये सारा कोशिश करते हैं, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने भी की थी कि सारे आपके आइन और कानून को पामाल करने की कोशिश की थी, उसके बाद क्या अंजाम हुआ अब याद रखिएगा, और ये मेरी बात लिख भी लीजिएगा, अब कभी मौका आएगा तो आपको बताएंगे। अंजाम वही होगा जब आप कानून की अमलदारी नहीं करेंगे। अब जिस तरह आपने डीरेगुलेट की सारी अथॉरिटीज, जिस तरह आप इस मुल्क के अंदर काफी सारे मामला, मुराद सईद साहब, तो आयरन ग्रिप में पीटीआई किधर खड़ी? 2.5 किलो का हाथ खावर घुमन साहब बता रहे हैं आयरन ग्रिप इतनी मजबूत है। देखिए एक चीज तो है कि एक मोबाइल चोर को आप पूरी की पूरी ताजीरात पाकिस्तान उसके ऊपर लागू कर देते हो, लेकिन इतनी बड़ी चोरी, बल्कि ये चोरी तो नहीं है तो ढाका मुल्क के ऊपर डाल लेते हैं। कितने केसेस हैं इनके ऊपर, जो भी आप नेब के केसेस देखे, पानामा देखे, कोई भी लीक्स देखे, इनके नाम आते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। ये इनकी सोच है। जिस तरह की ये अब मान चुके हैं, पहले तो मान ही नहीं रहे थे, सब जायदादों से हर चीज से इनकार कर रहे थे, आज कम से कम मान चुके हैं। तो हमें इनका जिस तरह खावर साहब कह रहे थे कि बिल्कुल नजदीक है, और इनका वक्त जो है जितना इन्होंने करना था, जिस तरह की इन्होंने जमहूरियत, आईन, कानून को अपनी घर की लूंडी समझा हुआ था, अब जो है लग रहा है कि इनके ऊपर वक्त आ चुका है। मुराद सईद साहब, खावर घुमन साहब, शहजाद अकबर साहब, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आयरन ग्रिप होनी तो कानून की चाहिए, जिसको कि कानून के लंबे हाथ भी कहते हैं, कानून की आईनी ग्रिप कहते हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल राहील शरीफ साहब के आखिरी दिन थे उस वक्त ट्वीट किया कि द आयरन ग्रिप, और उसका मतलब जो है शायद जो हमारे पैनलिस्ट ने भी यही समझा, और जो आजकल चीज़ें नज़र आ रही हैं कि द आयरन ग्रिप तमाम इदारों पे एक आईनी ग्रिप है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की। और मुराद सईद साहब का कहना था कि सारी की सारी दाल इस वक्त काली हो चुकी है, और हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आईनी ग्रिप सिर्फ कानून की होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।